کس کو؟ کسٹمر کو بیوقوف بنانا. تو کسٹمر کو یا انسانوں کو کسی بھی طرح سے بیوقوف بنایا جائے گا, ان کو نقصان پہنچایا جائے گا, یہ چیز اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہے. بہت غصہ آتا ہے اللہ کو کہ تمہارے ساتھ کوئی اگر ایسا کرے تو تمہیں غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا. اور ایک تو جرم, اوپر سے اس کو کمال سمجھتے ہیں, یعنی چوری اور اوپر سے سینہ زوری. تو بہت ہے, آپ بعض علاقوں میں جائیں وہاں کے تو مشہور ہیں ٹھگ, ہر آدمی دوسرے کو بیوقوف بنا رہا ہے. اب آپ یہ جو ٹریول ایجنسیاں ہیں نا جو حج اور عمرے پہ لے کے جاتی ہیں, زیادہ تر کی بات کر رہا ہوں, آپ کو یہاں سرخاب کے پر دکھائیں گے, یہ ملے گا, یہ ملے گا, یہ ملے گا. آپ نے پیسے جمع کرائے, جب آپ وہاں گئے آپ کو وہ سہولتیں نہیں مل رہی, آپ لڑتے ہیں, تو آپ کو کیا کہتے ہیں کہ حاجی کے لیے اور عمرہ کرنے والے کے لیے غصہ حرام ہے. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, حج عمرے میں غصہ نہیں ہے. یہ جہنم میں انشاءاللہ الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے. اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ تم ان لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو جن کو حج عمرے پہ لے کے جا رہے ہو, اور تمہیں بھی تو اللہ نے کہا ہے کہ معاملات میں 2 نمبری مت کرو. اور یاد رکھو کبھی اگر فری میں عمرہ کا کوئی پیکج آئے نا تو اللہ کا واسطہ کبھی نہ کرنا. قرآن دازی میں نام آ جاتا ہے نا فری میں, وہ کبھی وہ فری نہیں ہوتا. یہاں بھی حرام خور جھوٹ بولتے ہیں. میرا نام آ چکا ہے ایک دفعہ فری میں, تو ٹھیک ٹھاک میرا خرچہ ہو گیا تھا, ٹھیک ٹھاک. لچوڑتے ہی رہتے ہیں, اتنے پیسے رہ گئے, اتنے پیسے. بھائی فری کس بات کا ہے؟ اصل میں وہ تو بس یہ چیز فری تھی. تو کمبختوں پہلے بتاتے نا یہ چیز فری تھی, اس پہ فری کا لیبل کیوں لگایا آپ نے؟ یہ سب حرام خوریاں ہیں. کسی کا مال اس کی مکمل طیب خاطر کے بغیر آپ کے لیے لینا جائز, بولو بھائی, نہیں ہے. کلیئر بات کیوں نہیں کرتے بھائی؟ بھائی فری کا عمرہ ہے لیکن اتنا خرچہ ہوگا, صرف یہ چیز فری ہے, پہلے بتا دو. یہ بھی گھٹیا طریقہ ہے. 499.99 روپے کی ہے یہ چیز, لکھا ہوتا ہے نا جگہ جگہ. یہ پنکھا 4,999 اشاریہ کے بعد 99 چھوٹا سا ڈالا ہوا ہوگا, کیونکہ 5,000 کا لفظ ایک دم انسان کو کیا لگتا ہے؟ بڑا لگتا ہے نا, تو کہتے ہیں 5,000 سے کم. یہ نفسیات ہے نا, یہ سب گھٹیا طریقے ہیں پیسے کمانے کے. بھائی 4,999.99 کا کیا تک بنتا ہے؟ 5,000 لکھ دو سیدھا سیدھا. یہ سب کیا طریقے ہیں لوگوں کو دکان کی طرف گھسیٹنے کے؟ بولو نا بھائی, گھٹیا طریقے ہیں, غیر اخلاقی طریقے ہیں. ایک نفسیاتی طور پر اس کو متاثر کرنا. رزق دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. آپ کاروبار کریں استغنا کے ساتھ, آپ لا کے مارکیٹ میں چیز رکھیں, بھائی اتنے کی چیز ہے, ٹھیک ہے, بارگیننگ کر کے آپ کوشش کریں کہ قیمت بڑھائیں, وہ کوشش کرے گا قیمت کم کرے گا. یہ تو ہوتا ہے تجارت میں. لیکن اس کے علاوہ جو غیر اخلاقی طریقے, غیر اخلاقی گھٹیا طریقے, یہ اللہ کو پسند نہیں ہیں. ٹیکسی والا وہ الو بنانے کے چکر میں لگا ہوا ہے, رکشے والا وہ الو بنانے کے چکر میں لگا ہوا ہے. آپ جاؤ نا کسی دکان کے پاس, دکان پہ پھل ول خریدو, کچھ خریدو, تو وہ آپ کے لیے اتنا ریٹ ہے. ابھی کل میں کچھ خریدنے گیا تھا, پتہ نہیں میں کیا خرید رہا تھا, میرے ذہن سے نکل گیا. میں گیا ہوں تو وہ, حالانکہ میں پہلی دفعہ گیا ہوں اس دکان پہ, تو کیا کہہ رہے ہیں, آپ ہمارے پرانے کسٹمر ہیں, میں آپ کو 2 نمبر چیز خام خمیں, میں آپ کو 2 نمبر چیز نہیں دوں. اور یہ بھی ہے, یہ سستا والا ہے, یہ مہنگا والا ہے. وہ نیا آدمی ہوتا ہے اس کو تو میں یہ پکڑا دیتا ہوں, لیکن چونکہ مجھے پتا ہے آپ نے بار بار آنا ہے تو یہ لے لو. بعض دفعہ اس میں دکاندار صحیح بھی کہہ رہا ہوتا ہے, لیکن اکثر اوقات وہ بیوقوف بنا رہا ہوتا ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں, یہ ایک زعفران, یہ بڑی زبردست چیز ہے صحت کے لیے. زعفران, بھٹے کے جو بال ہیں نا اس کی طرح کی ہوتی ہے. ایک صاحب کہنے لگے مارکیٹ میں گیا, 2 نمبر زعفران مہنگی دے رہا تھا اور 1 نمبر سستی, تاکہ کسٹمر 2 نمبر زیادہ خریدے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کسٹمر کو کیسے الو بنایا جائے گا, اس گاہک کو کیسے الو. اس کو بتایا کہ یہ بھی ہے, یہ بھی ہے.
2 نمبر پہ مارجن آف پروفٹ چونکہ زیادہ ہے لہذا اس کی قیمت زیادہ رکھی ہے, کیونکہ جو زعفران کھانے والے لوگ ہیں اکثر مالدار ہی ہوتے ہیں, وہ پھر کم قیمت یا زیادہ قیمت نہیں دیکھتے. تو اس کو بیوقوف کیسے بنا رہا ہے کہ جو 2 نمبر ہے نا اس کو کیا کر رہا ہے, مہنگا کر کے بیچ رہا ہے. اب لوگ دھڑا دھڑ وہاں سے خرید رہے ہیں, دھڑا دھڑ خرید رہے ہیں کہ ماشاء اللہ بھائی مہنگی چیز لے کر آ رہے ہیں. تو یہ سب ہمارے معاشرے میں ہول سیل کے حساب سے ہو رہا ہے. تو قرآن میں اس پر بڑی شدید وعید ہے, بڑی شدید وعید ہے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ. فرمائے یہ لوگ جو تجارت میں خرید و فروخت میں لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں, ان کو علم نہیں ہے کہ ایک دن قیامت کا آنے والا ہے جس دن ان سب نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے. تم یہ سمجھ رہے ہو عدالت میں کوئی کیس نہیں بن سکتا, ان عدالتوں کی اس کے مقابلے میں کوئی اوقات نہیں ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو تھوڑا بہت معاشرے کو کنٹرول کرنے کے لیے ہیں. یہ یہاں تو جج خود لٹکے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن ان عدالتوں کے. یہاں تو سب سے زیادہ آخرت کی جو عدالت ہوگی اس میں سب سے زیادہ وکیل لٹکے ہوئے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, جن کا کام ہی لوگوں کو انصاف دلانا تھا. تو ان عدالتوں کی کوئی ویلیو ہے؟ بولو بھائی. جس عدالت میں قیامت کے دن, جس عدالت میں انصاف دلانے والے وکیل سب سے زیادہ قیامت کے دن لٹکے ہوئے ہوں گے, وہ سارے وکیل نہیں ہوتے, زیادہ تر کی بات کر رہا ہوں. اقبال نے کہا تھا نا, پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا, اللہ نے مجھے بھی ایک بچہ دے دیا, اب مجھے لوگوں کو بہکانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان عدالتوں میں آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہم چونکہ یہاں سے بچتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو بھائی اللہ کی نظر میں ان عدالتوں کی کوئی اوقات نہیں ہے. یہ ہے, اس کی اہمیت ہے, آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. یہ تو تھوڑا بہت معاشرے کو کنٹرول کرنے کے لیے ہلکا پھلکا. اصل عدالت تو جو خدا ہے, جو مالک الملک ہے, وہ عدالت قائم کرے گا. تو اللہ کہتے ہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک دن قیامت کے دن اللہ کے سامنے لوگوں نے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے. ویل, تباہی ہے ان کے لیے, برباد ہو جائیں گے یہ. تو اللہ کو بڑا غضب آتا ہے. ایک بات خوب یاد رکھو, ہم لوگ جرم کی نوعیت جو دیکھتے ہیں نا, وہ اس حساب سے دیکھتے ہیں کہ اس جرم سے سامنے والے کو کتنا نقصان ہو رہا ہے, لہذا اس کی سزا اتنی ہونی چاہیے. یہ دنیا کا اصول ہے, آخرت کا یہ نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ مثال کے طور پر ہم نے کسی کو ٹھگا, بیوقوف بنایا, ₹1,00,000 کی چیز اس کو جاپان کی, میڈ ان جاپان کہہ کے 1.5 لاکھ کی بھیج دی, 50,000 کا بیوقوف بنایا نا ہم نے اس کو. تو دنیا میں جب کیس چلے گا تو سزا کتنی ہوگی؟ 50,000 کا جرمانہ آئے گا. بھائی آپ نے جھوٹ کتنا بولا ہے؟ 50. لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہے. آخرت میں ایسا, اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کیس چلے گا وہ کسی اور حساب سے چلے گا کہ تو نے کسی کو دھوکہ کیوں دیا, وہ میری مخلوق, وہ میرا بندہ, اور تو بھی اس دنیا میں غلام ہے, تو اس بات کا پابند تھا کہ میرے احکام کو فالو کرتا. جب میں نے تجھے منع کیا کہ دھوکہ دینا حرام ہے تو تو نے اس کی نافرمانی کر کے کس کی توہین کی ہے؟ اللہ کے دین کی, اللہ کے حکم کی توہین کی ہے. تو قیامت کے دن جو کیس چلے گا وہ اللہ کے احکام کو فالو نہ کرنا, اس حکم کی دھجیاں اڑانا, اس کے حساب سے کیس چلے گا. اور یہ جرم کوئی معمولی جرم نہیں ہے, لہذا اس پر اللہ نے جہنم کی آگ رکھی ہے. کیونکہ کیس کی جو نوعیت ہے نا وہ مختلف اعتبار سے کیا ہوتی ہے, وہ بدل جاتی ہے. آپ اپنے باپ کو منع کر دیں کہ میں آپ کی خدمت نہیں کروں گا, اور آپ ایک دوسرے آدمی کو منع, باس کو منع کر دیں, تو جرم تو ایک ہی جیسا ہے مگر دونوں کی نوعیت میں فرق. ایک باپ کی نافرمانی کہلائے گی اور ایک باس کی نافرمانی کہلائے گی. تو یاد رکھو, اسی طرح دنیا میں جو کیس چلتا ہے وہ اس پر کہ اس نے ایک ملک تھا, اس کی اسٹیٹ کے حکم کو توڑا ہے یا کسی انسان کو نقصان پہنچایا ہے. لیکن آخرت میں جو کیس چلے گا وہ اس بیس پر کہ اس نے اس کائنات کو پیدا کرنے والا رب, جس نے اس کو کھلایا پلایا جوان کیا, تمام نعمتیں عطا کی, اس نے اپنے اس محسن کی بات نہیں مانی.
جیسے باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا دیکھ یہ تیرا دوسرا بھائی ہے نا, تو اس کے ساتھ ناانصافی نہ کرنا. اب آپ نے ناانصافی کی تو باپ دو تانے دے گا, ایک تو یہ کہ تو نے اپنے بھائی کے ساتھ ناانصافی کی, دوسرا یہ کہ میں تیرا باپ تھا, میں نے تجھے منع بھی کیا تھا, تو نے میرا بھی دل دکھایا ہے. تو یہاں جرم کی نوعیت بولو نا بھائی بڑھ جائے گی. تو اللہ کو غصہ آتا ہے کہ میں تمہیں کھلاتا ہوں پلاتا ہوں, سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں اور کمبختوں کی توندیں تک نکلی ہوئی ہیں, اتنا کھا رہے ہیں یہ, اور پھر لوگوں کو ٹھگ رہے ہو تم کہ پیسہ نہیں ہے, غربت نہیں ہے, آج کل 2 نمبری کے بغیر چلتا ہی نہیں ہے. کیسا اللہ تعالیٰ ایک چیز سے بچائے, ناشکری سے. تو شعیب علیہ السلام قوم کو سمجھا کے تھک گئے کہ ناپ تول میں کمی مت کرو, تجارت ایمانداری سے کرو. قوم کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی. تو ہم ذرا مکالمہ پڑھتے ہیں کیا شعیب علیہ السلام نے کہا, قوم نے جواب میں کیا کہا. اللہ کو کیسا وہ منظر اچھا لگا شعیب علیہ السلام کا, ہزاروں سال پہلے کے واقعات اللہ ہمیں جو کتاب دے رہے ہیں نا اس میں ہمیں سنا رہے ہیں. حالانکہ قصہ پرانا ہو گیا, یہ قصہ کیا ہو گیا, پرانا. وہ قوم بھی چلی گئی, اس کی باقیات بھی نہیں ہے, کوئی اولاد بھی نہیں ہے جو کہیں کہ ہمارے باپ دادوں کے قصے سنا رہے ہیں, سب فنش. لیکن اللہ ہمیں سنا بھی رہے ہیں, اور ان قصوں کو واقعوں کو اللہ نے محفوظ بھی کر لیا. رمضان میں دہرائی بھی ہوتی ہے, اور قیامت تک اللہ یہ واقعات ہمیں سناتا رہے گا, بتاتا رہے گا کہ میں نے حجت عام کر لی ہے, تمہاری مرضی, 2 نمبری کرو یا لوٹ کھسوٹ میں لگے رہو, اسٹیل ملے بنا لو, 5-5 ارب لے کے بھاگ جاؤ یہاں سے. خون, آج کوئی بتا رہا تھا ماشاءاللہ ایک سیاسی جماعت کے بارے میں کہ زکوٰۃ کی جو رقمیں کٹتی ہیں نا بینکوں سے, کروڑوں روپے ماشاءاللہ طبیعت کے ساتھ وہ ہمارے سیاستدان الحمدللہ کھاتے ہیں. تو یاد رکھو ان سیاستدانوں پہ افسوس نہ کیا کرو کہ یار 1 کروڑ روپے زکوٰۃ کے کھا گئے, افسوس نہیں کیا کرو, بلکہ ترس کھایا کرو. کیا کھایا کرو؟ ترس. کہ دنیا کے چند ٹکے کھانے کے بعد کر کیا رہے ہیں, اپنی آخرت کو برباد.